بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدی القوم الکافرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نیکیوں کو باطل ضائع نہ کرنا۔ یہاں پر دو ترجمے کیے گئے ہیں صدقات کے۔ ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اپنے مالی خیرات کو، جو مال سے تم خیرات کرتے ہو، اس کو ضائع نہ کرنا، اور ایک ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے صدقات یعنی نیکیوں کو ضائع نہ کرنا۔ مالی نیکیاں نہیں بلکہ سب نیکیاں۔ مالی جتنے صدقات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، کچھ صدقات ہیں واجب ضروری، اور کچھ صدقہ، اصل میں صدقہ عربی میں کہتے ہیں کس کو؟ صدقہ کہتے ہیں نیکی کو۔ کوئی بھی نیکی جو آپ کر رہے ہیں وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کو ایک مسئلہ سکھاتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا تم 2 رکعتیں پڑھتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ نے فرمایا تم اس سے ہنسی سے خوشی سے بات کر لیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ کے رسول کوئی مال کے صدقے میں کچھ چیز نہ پائے، تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کو جو سلام کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کا مطلب تو ہوا بنیادی طور پر نیکی کا کرنا، ٹھیک؟ اور پھر مال میں جب آپ اسے لے آئیں گے مالی شعبے میں تو پھر اس کی 2 قسمیں ہو جائیں گی۔ ایک صدقات وہ ہیں جو واجب ہیں، ضروری ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے نذر ہے، آگے آ رہا ہے اس کا بیان کہ کوئی آدمی نذر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، جیسے صدقہ فطر ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں، زمین کا عشر ہے، خراج ہے، یہ سب چیزیں واجب کے درجے کی ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے، اور ایک چیز اس میں سے ہے کہ صدقہ کرنا نفلی طور پر، اور نفلی طور پر صدقہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اس پہ فرض واجب نہیں تھا اور اس نے اپنا مال کسی کے لیے خرچ کیا۔ یہ دوسری قسم جو صدقے کی ہے نفلی صدقات، یہ سب کے لیے جائز ہیں، اور پہلی قسم جو ہے وہ مستحق افراد کے لیے جائز ہے۔ زکوٰۃ ہے وہ انہی پہ لگے گی جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مصارف بیان کیے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نفلی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یہ بھی نفل صدقہ ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ کے لیے کوئی چیز لے جاتا ہے، یہ بھی نفلی صدقہ ہے۔ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ نفلی صدقہ ہے۔ اس سے مراد نفلی طور پر نیکی ہے۔ صدقے کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ بڑی ناپاک سی چیز ہے، خراب سی چیز ہے، اور کسی کو صدقہ کیا کریں، وہ تصور غلط ہے، سمجھے؟ شریعت نے وہ تصور نہیں دیا، شریعت نے وہ تصور دیا ہے ان صدقات کے بارے میں جو واجب صدقے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ وہ تو لوگوں کے جسم کا، ان کے مال کا میل ہے۔ جیسے آدمی غسل کرتا ہے تو جسم سے میل اتر جاتا ہے، اسی طرح مال کو وہ جب دھوتا ہے گویا تو اس کا میل ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ وہ ہے ایسی چیز۔ باقی نفلی صدقات جو ہیں وہ سب کے لیے جائز ہوتے ہیں، بلکہ جو کچھ نفلی طور پہ نیکیاں کرتے ہیں وہ صدقہ ہی ہے۔ آپ کسی کے ہاں جاتے ہیں، اس نے کھانا کھلایا تو اس نے صدقہ کیا، اس نے نیکی کی آپ کے ساتھ، بس یہ ہے چیز۔ تو اس لیے جو نفلی صدقات پہ لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ نفل کا صدقہ، ارے بھئی وہ کسی کے لیے بھی جائز ہے، تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنی نیکیوں کو مالی طور پہ جو صدقہ کیا ہے ان 2 چیزوں کی وجہ سے ضائع نہ کرنا، ایک من اور ایک اذى۔ تیسری مرتبہ یہ حکم آ گیا۔ اوپر فرمایا تھا ما انفقوا منًا ولا اذًا، ایک
پھر بعد میں فرمایا صدقۃ یتبعھا اذن 2، اور تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ مال خرچ کر کے احسان نہ جتلانا اور مال خرچ کر کے کسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کو پتا تھا کہ مال جو خرچ کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں نے فلاں پہ خرچ کیا ہے، اور پھر وقت آنے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے آپ کو اور کہہ دیتا ہے کہ صاحب ہم نے تو آپ پہ اتنا پیسہ بھی لگایا تھا، یا کسی کو کہتا ہے کہ دیکھیے ان پہ ہم نے اتنا صدقہ کیا تھا۔ اللہ نے کہا کبھی احسان نہ جتلاؤ، احسان جتلاؤ گے تو پیسہ تو ہاتھ سے گیا ہی گیا، نیکی بھی گئی، قیامت میں اس کا اجر بھی نہیں ملے گا۔ اذن تکلیف دینا، اور اس تکلیف کی کئی صورتیں ہیں کہ انسان پیسہ خرچ کرنے کے بعد تکلیف دیتا ہے دوسرے کو۔ کلذی فرمایا یہ ایسا ہے، یہ جو انسان ہے۔ اچھا ہاں ایک بات رہ گئی، اگر اس کا دوسرا ترجمہ کر لیا جائے کہ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرنا، تو اس میں فقہا نے بہت تفصیل لکھی ہے۔ جیسے کسی انسان نے نفل نماز شروع کر دی تو اسے پورا کر لے، کہ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی نماز کو ضائع نہ کرنا، شروع کر ہی دی ہے، 1 رکعت پڑھ لی، اور پھر کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، یاد آیا کہ جلدی پہنچنا ہے، تو نماز توڑے نہیں، جلدی سے دوسری رکعت پوری کر لے، نیکی کو بیچ میں نہ چھوڑ دے، ضائع نہ کرے۔ یہ ہے ایک کام کو شروع کیا ہے نیکی کا اللہ کے لیے، درمیان میں سے چھوڑ کے پھر اور کام کی طرف چل پڑنا، تو وہ پہلی نیکی ادھوری رہ جائے گی۔ تو ارشاد ہوا کہ دیکھو اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، نیکی کو پورا کرو، اتمام کرو اس کا، اور من اور اذا یہ چیزیں نہ آئیں۔ کلذی اس کی مثال ایسے ہی ہے اس منافق آدمی کی طرح۔ کلذی سے مراد وہ منافق آدمی، آگے اس کی تعریف جو کچھ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ ينفق مالہ، جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ریاکاری کے باب میں نص ہے قرآن پاک کی، یہ آیت ہے قطعی کہ یہ حرام ہے ریاکاری۔ کلذی ينفق مالہ ریا الناس، اس آدمی کی مثال ایسے سمجھو جیسے کوئی آدمی خرچ کرے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں جو باریک ترین شرک ہے، سب سے باریک ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا وہ ریاکاری۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم ریا کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک ہی سمجھتے تھے، اسی لیے وہ لوگ نیکیاں کرتے تھے بہت چھپا کے کہ کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں اس میں یہ چیز نہ آ جائے۔ بہت قصے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اور امت میں بزرگوں کے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیکی کی اور ایسے ہو گئے جیسے انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں۔ اس لیے شرک کی اقسام میں سے ایک قسم گنی گئی ہے اور بہت مشکل ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چھوٹے سے شرک سے بھی بچتے رہو۔ اور آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیسے بچیں، اور آپ نے فرمایا صبح و شام یہ کہتے رہنا، اللہ سے دعا مانگتے رہنا کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شرک سے جس کو میں نے کبھی کر دیا ہو اور میرے علم میں ہو، واستغفرک لما لا اعلم، اور اللہ جس چیز کو میں نہیں جانتا پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگ، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ جو آپ کے پاس ہے نا ہماری ایک کتاب مجموعہ تعوذات، اس میں یہ حدیث ہم نے لکھی، اس میں یہ دعا بھی مل جائے گی۔ اور یہ ایک طرح کا وعدہ ہے ایمان پہ موت کا کہ کوئی آدمی اگر اسے پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ایمان پہ خدا کی توحید پہ مرے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں جو آدمی مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ویسے تو خرچ نہیں کرنا، لیکن فوٹوگرافرز آ جائیں تو پھر خرچ ہوتا ہے۔ ویسے تو خرچ نہیں کرنا، لیکن محلے والے جمع ہو جائیں تو پھر خرچ کرنا ہے۔ ویسے مر جائے اور کوئی آدمی اور کچھ ہو جائے، جیل میں چلا جائے
اور اس آدمی کے لیے 2-4 ہزار روپے نہیں دینے، اور اگر پتا ہو کہ پریزیڈنٹ آ رہا ہے، کوئی اور آ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی میئر آ رہا ہے، بس پھر ساری تجوریاں کھلی ہیں. تو یہ ریاکاری کی قسمیں ہیں. اور شیطان اسی طرح انسانوں کے مال بھی خراب کراتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مال سے محروم کرا کے اجر سے بھی محروم کراتا ہے. اسی لیے فقہا نے اس باب کو اتنی دقت نظر سے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاکاری کی وجہ سے جو مال آتا ہے اس مال کا استعمال جائز. کہتے ہیں پتہ ہے کہ اس آدمی نے ویسے تو دینا نہیں، لیکن اسے لوگوں میں بٹھا کر کچھ اور ترکیب کر کے اس کا مال بٹورا جائے، تو کہتے ہیں اس مال کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل کی خوشی سے نہیں دیا، محض دکھاوے کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہیں دیا. تو اللہ نے فرمایا اس شخص کی مثال ایسے ہے جو اپنے مال کو ریاکاری سے خرچ کرتا ہے، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے. اگر اللہ پر ایمان اس کا واقعی ہوتا، اللہ کے لیے خرچ کرتا، اب دوسری چیزوں کو ساتھ شرک میں ملا رہا. آگے آ رہی ہیں چیزیں، آگے آتی ہیں. اچھا، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہوتا تو صرف اللہ کے لیے خرچ کرتا، دکھاوے کے لیے خرچ نہ کرتا. اور دکھاوے کا معنی اور ریا کا معنی یہ کہ کوئی آدمی جب نیکی کرے تو اپنے دل میں یہ تہیہ کر لے کہ یہ بھی مجھ سے خوش ہو جائے، یہ بھی راضی ہو جائے، اور لوگوں کو پتا چل جائے، کسی آدمی کو پتا چل جائے. تو یہ جو ابتدا میں آغاز میں نیت میں خرابی ہے نا، یہ ہے ریاکاری. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آدمی کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، دوسروں کو پتا چلے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو مال خرچ کرنے کی کہ تم بھی کرو. بالکل ٹھیک، وہ آگے بیان آ رہا ہے. تیسری چیز کہ ایک آدمی نے خرچ کیا، نیت صحیح تھی، اسے پتا چلا کہ فلاں کو پتا چلا ہے، والد کو، والدہ کو، کسی اور کو، اور وہ اس بات سے خوش ہوئے ہیں. یہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے کوئی حرج نہیں، یہ بھی ٹھیک. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کبھی کبھی کوئی ہم نیکی کرتے ہیں اور جب اس کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، تو کہیں وہ چیز ریاکاری میں شامل تو نہیں ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری جس نیکی پہ لوگ تمہاری تعریف کریں، آپ نے فرمایا تلک عاجل البشرا، یہ تو اللہ کی طرف سے پہلی خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ خدا نے قبول کر لیا اور اپنے بندوں کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ تمہاری تعریف کرتے. تو یہ جو آغاز سے نیت کا خراب ہونا ہے نا، کہ اس چیز کو لوگ جانیں گے، سنیں گے تو بڑی تعریف ہوگی ہماری، بڑی اچھی چیزیں ہوں گی، یہ ہے ریاکاری. اس لیے منع کیا. آگے دیکھیے ساری چیزوں کو جب پڑھیں گے یہ کلیئر ہوتی جائیں گی. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں اس کا. اللہ پر ایمان ہوتا تو صرف اللہ کے لیے خرچ کرتا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے لیے وہ خرچ کرتا. آخرت کے دن پہ اس کا ایمان نہیں ہے تو پھر وہ چاہتا ہے دنیا میں اسے جلدی جلدی اس کا عوض مل جائے، مگر نہ آخرت کے عوض کے لیے چھوڑ دیتا. کہ وہ کہتا کہ اللہ آخرت میں اس کا اجر چاہیے، دنیا میں اس کا اجر چاہتا ہے کہ نام ہو جائے، شہرت ہو جائے. تو قیامت پہ اگر ایمان تھا تو پیسے خرچ کرنے کے بعد یہ کیوں چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے مال کی ان چیزوں کی شہرت ہو جائے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 مرتبہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت میں جب حساب شروع کیا جائے گا اس امت کا تو سب سے پہلے 3 آدمی بلائے جائیں گے. ایک وہ جو شہید ہو گیا تھا، اور اللہ اس سے پوچھیں گے تیری شہادت کیوں ہو گئی؟ تو کہے گا پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ غلط بات ہے، تو نے تو اس لیے شہادت اور جان دے دی کہ لوگوں میں شہرہ ہو اور نام ہو تیرا لوگوں میں کہ تو شہید ہو گیا ہے. تو ہم نے تیرا شہرہ کر دیا تھا، لوگوں نے تیرے مرنے کے پیچھے شہید کہا تجھے، تیرا نام بلند ہو.
اور دوسرے سے پوچھیں گے تم مال کیوں خرچ کرتے رہے؟ وہ کہے گا اللہ اس لیے کہ تیرے رضا اور خوشی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تم تو مال اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگ تمہاری تعریف کریں، اور ہم نے تمہارے مال کے بعد تعریف دنیا میں کروا دی تھی. لوگوں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم بہت سخی ہو، یہ تمہاری نیت تھی. اور تیسرے سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو تعلیم کیوں دیتے رہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری خوشی کے لیے. اللہ فرمائیں گے نہیں، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیرے متعلق یہ کہیں کہ تیرا علم بہت زیادہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا ان تینوں کو میں نے وہ چیزیں دے دیں جن تین چیزوں کی انہوں نے مجھ سے نیت کی تھی، اور پھینکو انہیں جہنم میں، کوئی نیکی نہیں ان کے لیے. اس لیے یہ جو نیت ہے نا بڑے ہی صاف رکھنی چاہیے. کبھی بھی اس چیز کو نہ کرے تمنا کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں نہ خوش ہوں، بس اپنا سیدھا سادہ کام کرے. لوگ تعریف کرتے ہیں، اگر وہ تعریف اللہ کی جانب سے ہے، لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، یہ خدا کا انعام ہے، شکر کرنا چاہیے اللہ کا. اور اگر وہ تعریف اپنی کوششوں سے حاصل کی ہوئی ہے نا، خود محنت کر کے، فون کر کے کہ میری تصویر بھی ذرا لگانا، ذرا ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، سب جانتے ہیں کہ اپنی تعریف خود کروانے کا اگر حیضہ ہو گیا ہے تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھے ان حرکتوں سے کچھ ملنے والا نہیں. لوگ زیادہ سے زیادہ 2-4 دن کے لیے خوش ہو جائیں گے، پیسہ بھی گیا، نیکی بھی گئی. اس لیے فرمایا کہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ اس کا ایمان نہیں ہے. اگر ہوتا تو اپنی نیکیوں کا اجر اللہ سے چاہتا. فَمَثَلُهُ، اور اس کی مثال کس کی؟ کالذی، یہ جو پیچھے گزرا ہے، وہ آدمی جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس کی مثال کمثل صفوان، اس کی مثال ایک پتھر جیسی ہے. صفوان، چٹان جیسی، بڑا پتھر. علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی. یہ تو پتھر تھا خود، اور مٹی اس پر پڑی. مٹی سے مراد یہ تھی کہ مٹی اگر زیادہ پڑتی تو اس سے فصلیں اگتی، فائدہ ہوتا. اس نے زیادہ مٹی ڈالنے ہی نہیں دی، تھوڑی سی مٹی ڈالی. یہ جو پیسہ جتنا بھی خرچ کیا یہ تھوڑی مٹی تھی. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور اوپر سے زوردار بارش پڑی. وابل، شدید بارش ہوئی. یہ بارش تھی ریاکاری کی. وہ غلط نیت جو کی تھی نا، وہ نیت اس کی اس مٹی پہ، اس نیکی پہ برسی ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اس نے اس پتھر کو صاف کر دیا، چکنا پتھر نیچے سے نکل آیا اور وہ ساری مٹی بہہ گئی. دیکھا، اس آدمی نے مٹی ڈالی، نیکی کی تھوڑی سی، اور اوپر سے نیکی کے بعد اس کے اوپر بارش ہو گئی. اور بارش کس چیز کی ہوئی ہے؟ یہ ریاکاری. تو ساری مٹی اتر گئی اس پتھر سے. لا يقدرون على شيء، کسی چیز پر یہ لوگ قدرت نہیں رکھتے. مما کسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کرتوت کیے ہیں. اب جو کرتوت کیا ہے ریاکاری کا، اس کے نتیجے میں کوئی چیز انہوں نے حاصل نہیں کی. پیسہ خرچ کرنے کے بعد حاصل تو یہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا، نیکی بڑھ جاتی. پیسہ خرچ کرنے کے بعد تزکیہ ہو جانا چاہیے تھا. آگے آ رہا ہے کہ تزکیہ کیسے ہوتا ہے. پیسہ جب آدمی خرچ کرتا ہے تو نفس کیسے پاک ہو جاتا ہے، اندر خدا کے ساتھ کیسے تعلق ہو جاتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسی چیز کی نہیں، اس نے تو اپنا نام چاہا، اس نے تو چاہا لوگوں میں تعریف ہو جائے، ہو گئی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور لوگوں اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا اس قوم کو جو کافر ہے. کافر اس لیے فرمایا ہے کہ پیچھے اس کی 2 چیزیں گزر گئیں. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت پر. تو یہ کافر ہے اس لیے. اور یا یہ کہ منافق ہے اور اللہ نے آخر پہ پہنچ کے اسے کافر قرار دیا کہ اس کے دل کے عقیدے میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اور مر کے خدا کے حضور میں بھی پہنچنا، یہ چیز. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مالی صدقات میں اخفا بھی تھا، اظہار بھی تھا. کھلے بندوں بھی کرتے تھے، لوگ دیکھتے تھے، اور بالکل چھپا چھپا کے بھی کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمارے ہمسائے نے ہمارے گھر سری بھیجی. سری سمجھتے ہیں کیا؟
بکرے کی سری سر سرا پایا، اچھا پائے تو نہیں، سرے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارے ہمسائے نے ہمارے گھر سرا بھیجا، ہاں، اور وہ کہتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنے ہمسایوں کو دے دیا، اور فرماتے تھے 7 گھروں سے ہو کے صبح کے وقت ہمارے پاس واپس ہی پہنچ گئی، اور کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کہاں سے آئی ہے اور کس نے دی۔ نفلی صدقہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا ایسا جذبہ تھا، اور کسی کو کچھ پتا نہیں، فرمایا 7ویں گھر سے ہو کے بھی ہمارے ہی پاس آ گئی۔ یہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کا حال تھا کہ خدا کے لیے خرچ کرتے تھے بہت زیادہ اور اپنی ضروریات سے زیادہ، مگر اس طرح کہ نہ کسی کو تکلیف دیں اور نہ کسی انسان پر وہ احسان۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن آئے اپنے دوستوں میں، اپنے شاگردوں میں، تو وہ رو رہے تھے۔ ان کے شاگردوں نے کہا حضرت خیریت کیا ہو گیا، کیوں آنسو ہیں آپ کے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو میں فلاں گلی میں جا رہا تھا اور میرے سامنے فلاں آدمی آیا اور اس نے مجھے دیکھا اور راستہ پلٹ لیا، تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی کہ اس نے مجھ سے قرض لیا تھا اور آج جب سامنا ہوا تو اس نے منہ ادھر کو کر لیا۔ پھر میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا میری غلطی ہے، میرا فرض بنتا تھا میرے دوست کہ میں پہلے ہی تمہارے حالات کی خبر رکھتا اور یہ نوبت نہ آنے دیتا، لیکن اگر یہ نوبت آ ہی گئی اور قرضہ ہو ہی گیا تو تم مجھ سے کٹ جاؤ گے۔ فرماتے تھے اپنی اس گناہ پہ توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی پہلے خبر کیوں نہیں لی، کیوں میری وجہ سے ایک ایمان والے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ حال اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی مثال ایسے جیسے پتھر، نیکی جیسے مٹی، اور اوپر سے بارش پڑی نیت کی خرابی کی، صاف ہو گیا پتھر اور کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آئی، اس لیے کہ وہ ایمان ہی نہیں تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مومن انسان اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہے اور رکھنی بھی چاہیے کسی کام کو کرنے میں، کہ اللہ اس عمل پہ مجھے ثواب دے۔ اور یہی چیز حدیث میں آئی ہے کہ من قام رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے رمضان اس حال میں گزارا کہ ایماناً اس کا ایمان بھی تھا، وہ احتساباً اور ثواب کی طلب تھی اللہ سے، اللہ سے چاہتا تھا کہ خدا تعالیٰ مجھے ثواب دے، آپ نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے رمضان میں۔ تو اس لیے اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ سے نیکی کے عمل پہ ثواب کی امید رکھنی بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں جی ہمیں ثواب عذاب سے غرض نہیں ہے اور ہمیں تو بس اس سے ہے کہ اللہ خوش رہے اور راضی رہے۔ بھئی اللہ کی خوشی کے لیے ثواب بھی ایک چیز ہے، اگر واقعی آپ اس مقام تک پہنچ بھی گئے ہیں کہ آپ کو ثواب و عذاب سے کچھ غرض نہیں ہے تو لوگوں میں تو مت کہیے، لوگوں کو اس درجے میں رہنے دیجئے کہ وہ اللہ سے ثواب کی نیت رکھیں، نیکی کا کام کریں، ترغیب اس سے ملتی ہے۔